الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس 8ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ہاجرہ مکہ کی وادی میں اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اس وادی میں رہنے لگی اور صرف کھجور اور پانی پر اپنا گزارا کرنے لگی، لیکن ختم ہونے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا پانی اور کھجور ختم ہو گیا۔ غذا نہ ملنے کی وجہ سے اسماعیل کی چھاتی سے دودھ بھی جاتا رہا۔ چھوٹے بچے کو تو بار بار دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ننھا اسماعیل پیاس کی شدت سے بار بار روتا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ اسماعیل کا پھول سا چہرہ مرجھانے لگا۔ ادھر بچے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بے ساختگی کے عالم میں حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں، چاروں طرف نظر دوڑائیں، کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی دور دور تک کہیں دکھائی نہ دیا۔ واپس پلٹیں، اسماعیل کے چہرے کو چوما اور پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کے اوپر گئیں، پانی دکھائی نہ دیا۔ غور فرمائیے حضرت ہاجرہ کی کیسی حالت ہوگی۔ اسی تجسس میں 7 مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر لگایا۔ ادھر ماں کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل نے حضرت اسماعیل کے پاؤں کی جگہ ایڑی کو مارا، جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اسی پانی کو آج زمزم کہا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت ہاجرہ مروہ کے اوپر کھڑی تھی کہ اچانک آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ دوڑ کر لختے جگر کے پاس گئیں، اسماعیل کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹایا اور پانی کو گھیرنے لگی۔ پھر اس پانی سے خود کو سیراب کیا اور اپنے بچوں کو پلایا اور خدا کا شکر بجا لائی۔ حضرت ہاجرہ نہ صرف اس آزمائش میں کامیاب ہوئی، اس آزمائش میں سرخرو ہوئی، بلکہ اللہ نے آپ کو 2 ایسے انعامات دیے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔ ایک تو جہاں حضرت ہاجرہ نے چکر کاٹا، رب کریم نے ان 2 پہاڑیوں کو شعائر اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے حجاج کرام پر سعی کو لازم قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کے نشان ہیں، لہذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا علم ہے اور وہ تو قدر کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دوسرا تحفہ زمزم کے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو دیا۔ زمزم کی صورت میں ایسا پانی حاصل ہوا جس میں غذائیت کے تمام لوازمات موجود ہیں اور اس میں ہر بیماری کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نامعلوم کتنے مریض روزانہ اس پانی سے صحت یاب ہوتے ہیں اور کتنے مسافر اس سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو 2 ایسے انعامات دیے جن سے ایک مومن کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی یادگاریں ہیں جن کا مقابلہ کروڑوں اور اربوں کی لاگت سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔
یہ خاندان ابراہیم کے لیے دنیا و آخرت میں عزت و عظمت اور صدقہ جاریہ کے نشان